السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں اور کھانا بناتے بناتے آج سوچا کچھ باتیں کر لیں، اور وہ باتیں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہیں۔ جیسے جو ایک ماں ہوتی ہے، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ماں کے اوپر ہے۔ جو ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتی ہے، تو ایک ماں جس میں صرف 3 لفظ ہوتے ہیں، وہ صرف 3 لفظ نہیں ہوتے، یہ ایک پوری دنیا ہوتی ہے۔ اس میں ایک پوری دنیا سمائی ہوئی ہوتی ہے، ایک ایسی دنیا جس میں بہت ساری محبت ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، مضبوط حوصلہ ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، سب ایک ساتھ سمٹ کے آ جاتی ہیں ایک ماں کے لفظ میں۔ جب بات پرورش کی آتی ہے، پیرنٹنگ کی ہوتی ہے، تو سب سے پہلی جو شخصیت جو دماغ میں ذہن میں ابھرتی ہے وہ ایک ماں ہی ہوتی ہے، کیونکہ بچے کے دل کی دھڑکن سے لے کر زندگی کے پہلے قدم تک ہر سفر میں ماں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ ایک ماں کے بغیر ایک بچہ ادھورا ہوتا ہے۔ ایک نازک ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ایک ذمہ داری سب پیرنٹنگ سے زیادہ ماں کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ ایک ماں صبح فجر سے پہلے اٹھ کر گھر کی روشنی بناتی ہے، بچوں کی دعاؤں میں شامل ہوتی ہے، ان کے لیے رزق میں برکت مانگتی ہے، پھر پورا دن ان کی ضروریات، ان کی تربیت، ان کی خوشیاں، ان کے آنے والے فیوچر کو مضبوط بنانے میں لگا دیتی ہے، اپنی پورا دن پوری زندگی لگا دیتی ہے۔ ایک مضبوط ماں وہ نہیں ہوتی جو کبھی نہیں تھکتی، بلکہ وہ ہوتی ہے جو تھک کر بھی بچوں کے سامنے مسکرا دیتی ہے۔ وہ اپنا دکھ، اپنی تھکن، اپنی خواہشیں چھپا کر اپنے بچوں کے خواب پورے کرنے میں لگ جاتی ہے۔ دنیا کو شاید نظر نہیں آتا یہ سب، مگر ہر کامیاب بچے کے پیچھے کسی ماں کی ادھوری نیندیں، ٹوٹے ہوئے خواب اور قربانیوں سے بھرا ہوا دل ہوتا ہے۔ ایسی ماں ہی اصل طاقت ہوتی ہے، ایسی ماں ہی گھر کا ستون ہوتی ہے، ایسی ماں ہی ایک نسل بناتی ہے، اور ایک ایسی ماں جو پیرنٹنگ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور مضبوط ایک انسان بخشتی ہے۔ ایک ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، پہلا اسکول ہوتی ہے، وہی بچے کو اخلاق، محبت، احترام، ہمت اور اللہ کا خوف سکھاتی ہے۔ جب ماں مضبوط ہوتی ہے تو بچوں کا کردار مضبوط ہوتا ہے، جب ماں کمزور پڑ جائے تو بچہ بھی زندگی کی ٹھوکروں سے زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر ماں مضبوط ہوتی ہے تو پوری نسل مضبوط رہتی ہے۔ ماں کی یہی مضبوطی آگے چل کر بچے کی ڈھال بھی بنتی ہے، اس کا بھروسہ بھی بنتی ہے، اس کی پہچان بھی بنتی ہے، اور شاید اسی لیے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، کیونکہ ماں ہی وہ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے بچوں کے لیے دنیا میں بھی جنت بناتی ہے اور آخرت میں بھی دعا کرتی ہے، آخرت کے لیے بھی وہ دعا کرتی رہتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر آج آپ کے پاس ماں ہے، ہمارے پاس ماں ہے، تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ ماں ہیں، خود بھی ایک ماں ہیں، تو آپ سے زیادہ عظمت والی کسی کے حصے میں کوئی ایسی جو سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہے وہ آپ کے حصے میں آئے، کیونکہ آپ ایک ماں ہیں۔ ایک ماں کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ماں یہ لفظ دنیا کی سب سے میٹھی، سب سے خوبصورت اور سب سے بہت ہی ایک اندر چھا جانے ایک آواز ہوتی ہے۔ بچے کے کان میں سب سے پہلے اگر کوئی آواز پڑتی ہے تو وہ ماں کی ہوتی ہے، اور بچے کا دل جو دھڑکتا ہے سب سے پہلے وہ ماں کے جو ایک احساس ہوتا ہے اس سے دھڑکتا ہے، وہ ماں کی انگلی سے سب سے پہلے ماں کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے۔ مگر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس محبت کے پیچھے کتنی قربانیاں چھپی ہوتی ہیں، کتنی راتوں کی نیندیں چھپی ہوتی ہیں، راتوں کی نیند قربان کر دیتی، کتنی خواہشیں دفن ہو جاتی ہیں، اور کتنی تکلیفیں مسکرا کر برداشت کی جاتی ہیں۔ ایک مضبوط ماں وہ نہیں ہوتی جو دنیا کے سامنے طاقتور نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو ٹوٹ کر بھی اپنے بچوں کو سنبھال لے، جو رو کر بھی اپنے بچوں کے سامنے مسکرا دے، جو خود بھوکی رہ کر بچوں کو کھلا دے، اور جو اپنے خواب چھوڑ کر بچوں کے خواب پورے کر دے۔ یہ ہے وہ طاقت
جو کسی کتاب میں نہیں لکھی رہتی، جو کسی اسکول میں نہیں سکھائی جاتی، جو صرف ایک ماں کے دل میں اللہ کی طرف سے ایک احساس رکھ دیا جاتا ہے۔ بچے کی شخصیت گھر سے بنتی ہے اور گھر ماں کے وجود سے بنتا ہے۔ جب ماں مضبوط ہوتی ہے تو گھر مضبوط ہوتا ہے، گھر مضبوط ہو تو بچوں کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور جب بچوں کا دل مضبوط ہو جائے تو پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ ایک مضبوط ماں ہی بچوں کو اپنے اندر چھپا کر دنیا کی مشکلات سے لڑنا سکھاتی ہے، وہی انہیں ہمت دیتی ہے۔ ایک ماں ہی بچوں کو ہمت دیتی ہے، انہیں گر کر اٹھنا سکھاتی ہے، ناکام ہو جائیں تو دوبارہ کوشش کرنا سکھاتی ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اللہ سے جڑ کر رہنا سکھاتی ہے۔ کیا کوئی باپ، کوئی رشتہ، کوئی معاشرہ، کوئی ادارہ اس تربیت کا بدل دے سکتا ہے؟ ماں کے علاوہ ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ ماں کی تربیت دل سے شروع ہوتی ہے اور روح تک پہنچتی ہے۔ دنیا کی ہر کامیاب شخصیت کے پیچھے اگر کوئی سچی کہانی ہوتی ہے تو وہ کسی ماں کی قربانیوں کی ہوتی ہے، کسی ماں کی دعاؤں کی ہوتی ہے، کسی ماں کی راتوں کی جاگنے کی ہوتی ہے، اور انہی دعاؤں میں وہ طاقت ہوتی ہے جو قسمتیں بدل دیتی ہیں۔ اگر ماں مضبوط ہو تو بچہ کبھی کمزور نہیں پڑتا، اور اگر ماں کمزور پڑ جائے تو پوری نسل ہل جاتی ہے۔ ماں گھر کی بنیاد ہے، خاندان کا ایک ستون ہے، تربیت کا مرکز ہے، اور محبت کی وہ روشنی ہے جو بچوں کی پوری زندگی کو روشن کر دیتی ہے۔ پیرنٹنگ صرف کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے یا اسکول بھیجنے کا نام نہیں ہوتا ہے۔ پیرنٹنگ ایک روحانی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسے پورا کرنے کے لیے سب سے زیادہ طاقت، صبر، حوصلہ اور جنون کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایک صرف ماں کے پاس ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس، آپ کے پاس ایک ماں ہے تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے قدموں میں جو پڑی جنت ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اگر ہم خود ایک ماں ہیں تو بھئی ہماری جو طاقت ہوتی ہے، ہماری جو قربانیاں ہوتی ہیں، آپ کی جو قربانیاں ہیں، آپ کے آنسو ہیں اور آپ کی جو دعائیں ہیں، یہی دنیا کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ ماں کی مضبوطی وہ طاقت ہے جو بچوں کی گرنے نہیں دیتی، ماں کا حوصلہ وہ ڈھال ہے جو حالات کے تیروں کو روک لیتا ہے، اور ماں کا صبر وہ بنیاد ہے جس پر بچے اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بچے کی کامیابی کا سب سے پہلا راز کیا ہے؟ وہ کتابیں نہیں ہیں جو اسکول بھی نہیں ہوتا، وہ دنیاوی سسٹم بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ماں کی تربیت ہوتی ہے جس سے بچہ ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ اگر ماں مضبوط ہو تو بچہ بہادر ہوتا ہے، اگر ماں باحوصلہ ہو تو بچہ پر اعتماد ہوتا ہے، اور اگر ماں خوددار ہو تو بچہ کبھی گرتا نہیں ہے، کبھی جھکتا نہیں ہے کسی کے سامنے۔ دنیا کی ہر عظیم شخصیت کے پیچھے کسی ماں کا کردار ضرور ہوتا ہے، کسی ماں کی قربانی ہوتی ہے، کسی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، کسی کے پیچھے ماں کی بہت ساری محبت ہوتی ہے۔ ماں صرف گھر نہیں سنبھالتی ہے، ماں دل سنبھالتی، ماں زندگیاں سنبھالتی، ماں نسلیں سنبھالتی ہے۔ اگر آج آپ کی ماں زندہ ہے تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ہماری ماں زندہ ہے تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے قدموں کے نیچے پڑی جنت کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اگر آپ خود